بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بشکلیار نور طیبہ چینل سے محترم ناظرین، آج سلطان محمود شاہین صاحب معروف اسکالر اور کالم نگار اور کئی اخبارات جرائد میں لکھنے والی علمی ادبی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں۔ تو حضرت سے ہم پہلا یہ سوال کریں گے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ انسانیت کیا چیز ہے، انسانیت کس چیز کا نام ہے، دین اسلام اور انسانیت کا کیا تعلق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اگر اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اپنا قرب حاصل کریں اور اس کے اندر اپنی علمی حیثیت کو بڑھائیں تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ انسانیت کیا چیز ہے۔ لیکن میں ایک شعر میں یوں اس کو بیان کروں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے، مگر آدمی نہ بودی کے اسیر دیو ماندی، مگر آدمی نہ بودی کے اسیر دیو ماندی کہ فرشتہ را ندارت با مقام آدمیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مگر آدمی نہ بودی، تو شاید آدمی ہی نہیں تھا، انسان ہی نہیں تھا، کہ اسیر دیو ماندی کہ تم شیطان کے جال میں آ کے پھنس گیا دنیا کے اندر۔ تو شاید آدمی ہی نہیں تھا کہ شیطان کے جال میں پھنس گیا، کہ فرشتہ را ندارت با مقام آدمیت، کہ انسان کا مقام تو وہ ہے، آدمی کا مقام وہ ہے کہ وہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو انسانیت کا مقام تو وہ ہے، لیکن انسانیت کے مقام پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو لائحہ عمل تیار کر کے مجھے دیا ہے، میں نے اپنی ملاپلی کو چھوڑ کر، اپنی سوچ کو چھوڑ کر اس لائحہ عمل کو ہی حقیقی کامیابی کے ذریعہ سمجھتے ہوئے اس کو اپنانا ہے۔ تو اس کے اندر مجھے انسانیت آئے گی، اور اس انسانیت کے آنے کے بعد میرا اصل مطلوب و مقصود جو ہے اللہ کا قرب اور اللہ کے رسول کا قرب، جس سے ان کی رضا حاصل ہوگی اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی، تو وہ مجھے حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آئے تھے کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک الہ العالمین کی غلامی کی طرف یا اس کی بندگی کی طرف لے جانا۔ تمام انبیاء کا جو کمبائن مشن تھا وہ تکمیل انسانیت تھا، یعنی انسانیت کی جتنی قدریں تھیں، انسانیت کے جتنے تقاضے تھے، انبیاء علیہ السلام نے وہ تکمیل کیے۔ آخر میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے یہ جو تمام قدریں تھیں اخلاقیات کی، انسانیت کی جو تھیں، وہ ساری کے ساری مکمل فرما دی۔ تو اس کے بارے میں آپ انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں مزید کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو سر یہ ہے کہ مطلب ہے کہ یہ کوئی اتنا بہت بڑا کوئی فلسفہ یا بہت بڑی کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بنایا ہے، اس نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ یا انسانیت کا طریقہ بھی وہ اتنا ہی بتایا جتنا اس کی دسترس کے اندر ہے، اور وہ اس کو آسانی سے وہ کر سکتا ہے۔ اور حقیقت میں تو یہ ایک ہی نقطہ ہے انسانیت کا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ بھئی یہ سارے انبیاء کرام نے بھی بتایا، اور اولیاء کرام نے بھی بتایا، اور اللہ کے محبوب بندوں نے بھی بتایا کہ تمہارے اندر انسانیت اس وقت شروع ہو جائے گی یا آ جائے گی جب تم اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس کے اندر ساری چیز سما جاتی ہے۔ یعنی فرض کیا میں نے اگر آپ کو گالی دی تو میں نے ساری انسانیت کو گالی دے دی۔ میں نے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ گویا کہ میں نے اگر ایک انسان کو تھپڑ مارا تو میں نے انسانیت کو تھپڑ مارا۔ اب اگر ایک انسان کی میں نے تیمارداری کی، ایک انسان کی خدمت کی، ایک انسان کے میں کام آیا تو ساری انسانیت کے کام آیا۔ یعنی انسانیت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں دوسرے انسان کے ساتھ وہ رویہ، وہ طریقہ کار، وہ اس کی خدمت اپناؤں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ جب میں وہ کروں گا تو انشاءاللہ میرے اندر انسانیت آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، کیا خوب فرمایا مولانا الطاف حسین حالی نے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا۔ یعنی جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، اور جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ بہت شکریہ جناب سلطان محمود صاحب۔